اس نے جا کر جلدی سے ساری لائٹس آن کی، پھر نوٹ کو دیکھا، پھر چیکو کو دیکھا۔ یہ کس نے بھیجا ہوگا؟ پھر دوبارہ سے اسٹیکی نوٹ کو دیکھا، اتنی گندی رائٹنگ سے لکھا ہے کہ وہ اس کی رائٹنگ بھی نہ پہچان لے۔ یہ جاسمین کی بچی ہوگی مجھے ڈرانے کے لیے۔ دیکھیے میں اپنی چیکی سے تھوڑا ڈرتی ہوں۔ کیوں چیکی؟ وہ تمہیں نکالنا چاہتی ہے مگر میں تمہیں نہیں نکالوں گی۔ اس نے چٹ کو مروڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکا، پھر ٹائم دیکھا، ابھی نماز میں بہت ٹائم۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے جلدی سے ٹی وی آن کر دی اور اپنے فیورٹ کارٹون ڈوریمون لگا دیے۔ لالا 6 سال ہو گئے مگر آپ نے ٹی وی میں نیوز چینل نہیں لگایا۔ بس یا تو ہارر فلم یا پھر جو صبا بی بی کارٹون دیکھتی تھی آپ وہی دیکھتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے اتنا بڑا ٹہکون گھر میں آ کر کارٹون دیکھتا ہے؟ اسامہ نے اپنی گلاسز ٹھیک کی۔ وہ اس وقت براؤن شلوار قمیض میں ملبوس کافی کا گلاس تھا میں ڈوریمون دیکھ رہا تھا جب گلشیر جو اس سے فائلز کے بارے میں بتانے لگا اسے ٹی وی پہ متوجہ ہوئے دیکھ کر بولا۔ اسامہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کھل کر مسکرایا تھا۔ جو مسکراہٹ اس کی 6 سال غائب ہوا کرتی تھی اب ہر وقت اس کے چہرے پہ ہوا کرتی تھی۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج کے اسامہ میں اور 6 سال کے اسامہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ ہر بات پہ غصہ ہو جاتا تھا، اب تو کوئی کہے اسامہ کو غصہ آیا ناممکن۔ یا دیکھو نا کتنے مزے کا، اب دیکھنا یہ نوبیتا رو کر کچھ مانگے گا ڈوریمون سے، کیونکہ اس نے شیزوکا کو امپریس کرنا ہے۔ ویسے کاش میرے پاس بھی کوئی ڈوریمون ہوتا، میں اسے گیجٹ مانگتا اور پھر اب صبا بی بی کے پاس چلے جاتے۔ گلشیر شرارت سے بولا۔ وہ گڑبڑایا۔ نہیں تو اور یہ صبا کا کہاں سے ذکر؟ او لالا بس کر دے، اب تو رہنے دے کہ کہاں سے ذکر آیا آپ کی باتوں میں؟ انہی کا ذکر ہوتا ہے۔ تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ وہ ٹاپک بدلتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، یہ آپ 3 فائل منگوائی ہیں، ایک منیر کی، ایک صغیر کی اور ایک منشا میڈم کی۔ لاؤ دکھاؤ۔ بڑی جان سے بات ہوئی؟ وہ اور بڑی امی ٹھیک ہیں؟ موڑے صلاح الدین سمرن کے ساتھ قطر نہیں گئیں۔ وہ حویلی رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسامہ کو ایسا ہارا ہوا ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک بیٹا تو سکھ میں تھا مگر دوسرا، اس لیے وہ ناراض نہیں ہوئی۔ جانے پر رضا خانہ بھی ان کی بات سے متفق تھی، اس لیے انہوں نے بھی ان کے فیصلے کی حامی بڑھی۔ اور اب اسامہ ان دونوں کا پوچھ رہا تھا جو بلال اور ہیرا کے ساتھ عمرے پہ گئی ہوئی تھی۔ ہاں بڑی امی کا پاؤں اب ٹھیک ہے؟ صلاح الدین بھائی کو پتہ نہ لگے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے، آلریڈی لندن گئے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ میں بلال لالا سے بات کر چکا ہے۔ ارباز لالا کا بھی میسج آیا تھا، آپ نے نہیں اٹھایا؟ بازی کا میسج آیا تھا؟ جی وہ کہہ رہی ہیں آپ کب آئیں گے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، میری ڈگری ختم ہونے والی ہے۔ اف، ایک تو ڈگری اس کی 2 ہفتے بعد ہے۔ بلا اب رہا ہے۔ اسامہ نے گلاسز اتار کر آنکھیں مسی۔ آسٹریلیا بھی تو بہت دور ہے لالا، میں نے کیا پیدل چل کے جانا ہے، ایک فلائٹ لینی ہے، میں وہاں حاضر۔ ہاں یہ تو ہے، اچھا آپ دیکھیے میں دیکھ کر آؤں آپ کے صبح کی میٹنگ کے سوٹ تیار ہیں کہ نہیں؟ ہاں جاؤ۔ وہ فائل کو دیکھنے لگا، پھر بور انداز میں اس نے ٹیبل پہ پھینکنے کے بعد یہ دیکھ لے گا۔ اس نے پھر سے ٹی وی کا ریموٹ سے آواز اونچی کی۔ جاسمین اسکول کا یونیفارم میں ملبوس نیچے آئی۔ سمرن نے نور صبا کے کہنے پر آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی جبکہ وہ سفار کو اپنی گود میں سیریلیک کھلا رہی تھی۔ جاسمین کو دیکھتے ہی صبا کو گھورنا شروع کر دیا۔ آپی کیا بنا رہی ہیں؟ جانو پراٹھے کھاؤ گے؟ نہیں آپی لیٹ ہو رہی ہوں، وین آ جائے گی۔ وہ رکی، صبا ابھی بھی اسے گھور رہی تھی۔ وہ جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں نوری آپی؟ دیکھنا کیا ہے، میں نے لکھی جو تمہارے ارادے ہیں، نہ بتا رہی ہوں، کامیاب نہیں ہو پاؤ گی۔ میں نے ایسا کیا کیا؟ وہ حیرت سے جوس کو لبو سے لگانے لگی۔ یہ تم تو اچھی طرح جانتی ہو ہے نا صفو جانو، ماسی ٹھیک کہہ رہی ہے نا؟ وہ ہاتھ سے صبا کی لمبی لٹ کو اپنی مٹھی میں قید کر چکی تھی۔ اس کی مٹھی کو صبا نے اپنے لبو سے چھو لیا تھا۔ یہ لو جلدی سے کھاؤ، صبا تو ادھر ہی ہے، بعد میں دے دوں گی۔ سمر تیزی سے آئی اور اسے پلیٹ میں پراٹھے ڈال کر بولی۔ صبا کیا کر رہی ہو، جلدی سے کھلاؤ اسے۔ میں کیا کروں صفو جان، کھا ہی نہیں رہی، نہاری کرتی ہے تو رکو مت، پھر ڈالو اس کے منہ میں، بعد میں روتی ہے۔ سمر اس کی طرف آئی، سفار کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا منہ کھلوایا۔ وہ کھول تو چکی تھی مگر اپنا مٹھیوں والا ہاتھ منہ میں ڈال دیا تھا۔ دیکھا، اچھا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ شاید محترمہ برگر چپس پسند کرتی ہیں، وہ نہ دے دیں؟
صبا شرارت سے اب صفائی کو اٹھا کر اسے چومتے ہوئے بولی۔ صفا نے اپنا منہ صبا کی گردن میں دینے لگی۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں ان میڈم کو باہر لے جاؤں، ہچکیاں لینا شروع کر دے گی۔ آپ ہی ٹھیک ہے۔ وہ چلتے ہوئے اسے احتیاط سے اٹھاتی باہر سوئمنگ پول کے پاس دے گی۔ صفو جانو بڑی ہو جاؤ، پھر ماسی کے ساتھ سوئمنگ کرو گی نا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی پلیز مت سونا، تمہارے ساتھ ڈوریمون دیکھوں گی۔ آپ ہی کہیں باہر مجھے جانے نہیں دیتی۔ جب کہ وہ ٹکر ٹکر کر صبا کے چہرے کو منہ کھول کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ اچانک اس کی پینٹ میں خون بز ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ میں صفائی کو پکڑا جبکہ دوسرے ہاتھ سے نکالا۔ ہیلو، ہاں ربیکا، کیا مگر پیپر تو ختم ہو گئے ہیں؟ یہ کون سا ویک شروع کر دیا؟ اچھا، سیمسٹر ابھی شروع نہیں ہوا؟ اوکے مطلب سپورٹس ویک شروع ہونے والا تھا۔ ہونے والا صرف آرٹس کی کلاس اور سپورٹ کلاسز ہوں گی۔ کب تک؟ 2 ہفتے۔ چلو ٹھیک ہے، 4 مہینے میں کچھ فن ہو جائے، میرا نام لسٹ میں ڈال دو۔ ہاں اوکے اللہ حافظ۔ ہائی پھر سے یونٹ سٹارٹ۔ صفو پھر سے ماسی بزی۔ رات کو وہ سو رہی تھی جب کوئی چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب چلتے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے صبا کے لمبے بال اس کے منہ سے بڑی مہارت سے ہٹائے۔ صبا ہلکا سا کسمسا۔ اس نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے گال چھوئے، پھر پیسٹ کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس کی ضبط کی ہوئی ہنسی تھوڑی سی چھوٹنے لگی، پھر وہ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ صبا نے اپنا منہ میں عجیب سا کچھ محسوس کیا۔ اس نے زبان سے کچھ چکھا تو کچھ عجیب چیز منہ میں پا کر تیزی سے بستر سے اٹھی اور تھوکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دیکھا فلیور سے پیسٹ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے سیدھا واش روم کا دروازہ کھول کر سنک کی طرف جھکی، پاس شیشے کی لائٹس آن کی اور دیکھا پیسٹ کس نے منہ میں ڈالا ہے۔ اس کی وہ نل کھول کر پانی منہ میں ڈالنے لگی، پھر وہ رک گئی۔ یہ پیسٹ کس نے اس کے منہ میں ڈالی؟ جلدی سے تولی سے منہ صاف کرتی وہ تیزی سے باہر کی طرف گئی اور کمرے سے باہر نکلی اور چلتے ہوئے وہ سیدھا جاسمین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے لائٹ آن کی اور چل کر اسے دیکھا، وہ بہت ہی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھتی رہی کہ کتنی ایکٹنگ کری ہے، مگر وہ واقعی بہت زیادہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے گندے ذائقے کا احساس ہوا تو جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اپنے کمرے میں ایک نظر ڈال کر وہ اب اپنی بیگ اٹھا رہا تھا اور اس کا سارا کمرہ صبا کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ صبا اپنے آئی پاڈ چھوڑ گئی تھی اور وہ جب تنہا اکیلے گھر آیا تھا تو بیڈ پہ لیٹتے ہوئے اس نے دیکھا صبا کا آئی پاڈ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے آئی پاڈ اٹھایا تھا اور اسے کھول کر دیکھا تو چونک پر اس نے اپنے وال پیپر میں اسامہ کی تصویر لگائی تھی جس میں وہ اسموکنگ کر رہا تھا اور کسی سوچ میں گم لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اس نے جلدی سے آئی پاڈ کھولا اور پھر البم میں اپنی بے شمار تصویریں دیکھی۔ یہ میری تصویر لیتی رہی، وہ بڑبڑائے، پھر اوپر سلائڈ کرتے ہوئے اس کی تصویریں آنا شروع ہوگی۔ صبا کی سیلفی، اس کا معصوم شرارتی سا چہرہ، ہر پوز بنائے، اسامہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ ہٹائی اور آنکھوں سے نمی جو آنکھوں میں جمع ہوئی تھی بلاہر باہر آ گئی۔ میں تم سے تمہارا بچپن، تمہارے رشتے نہیں چھین سکتا تھا صبا، میں خود غرض نہیں بن سکتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تم نے مجھ سے نفرت کرنی تھی۔ ابھی سے کر لو، کم از کم اتنی تکلیف تو نہیں ہوگی، مگر اسے ہو رہی تھی موت کے برابر تکلیف، اور یہ تکلیف 6 سال تک اندر سے کھائی جاتی تھی، مگر اس نے مسکرانے کی دوا لے لی تھی۔ وہ اب مسکرا کر ہنس کر اپنے درد کو کہیں کونے میں چھپا دیتا تھا۔ اس نے یہ چیز صبا سے سیکھی تھی، اس نے بہت سی چیزیں صبا سے سیکھی تھی۔ اب وہ صبا کی انہی تصویروں کو بیگ سے نکال کر تصویر دیوار پہ لگا رہا تھا جو اس نے سپورٹ ریس میں لی تھی۔ اس کا ایکسائٹیڈ چہرہ گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اسامہ سے رہا نہ گیا اور وہ لیتا گیا اور پھر کلوز اپ کر کے بار بار دیکھنے لگا۔ اس دیوار کا نام ہی اس نے صبا وال رکھ دیا تھا جس میں اس کی ساری تصویریں جوڑ کر ایک پورا آرٹ بن چکا تھا۔ جیسے لگتا پوری وال میں صبا کی شکل ہے۔ اس نے فوٹو بڑی طریقے سے لگائی، پھر مارکر لے کر اس نے لکھا، میرا پتھر دل دھڑکنا شروع ہو گیا صرف تمہاری وجہ سے۔ آرٹ مکمل ہو چکا تھا اس لیے اس نے صرف یہ لکھا۔ اس میں گزرے 6 سال کی ساری صبا کی تصویریں تھیں۔ وہ اسے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے تو اس پر نظر رکھی، پر اب وقت آ گیا تھا، وہ مزید اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ کس وقت اس نے صبا سے نفرت کا اظہار کیا تھا؟ کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ لبوں سے نکلتے زہریلے الفاظ اسامہ کے لیے اتنے مشکل تھے۔ ایک بات تھی، وہ یہ وال صبا کو کبھی نہیں دکھانے والا۔ وہ ابھی بھی اپنے اظہار میں تھوڑا سا شرمندہ تھا۔ مارکیٹ کی کیب کو بند کرنے کے لیے وہ اپنی منزل پہ روانہ ہونے لگا۔ یہ آرٹ ٹیچر آ کیوں نہیں رہا؟ دماغ خراب کیا ہے میں؟ اتنی جلدی آئی ہوں مگر وہ ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہا۔ ریلیکس صبا، آ جائیں گے، ایک تو تم پھٹ اتنی جلدی جاتی ہو۔ میں اپنا سینڈوچ جلدی میں چھوڑ کر آئی ہوں اور یہ جوس کا ڈبہ جو اتنی جلدی ختم ہو گیا، بھوک سے برا حال ہو گیا، تم جانے نہیں دے رہی اور وہ آنے کا نام نہیں لے رہا۔
صبر، ریلیکس ریلیکس، ویسے اتنی چڑی ہوئی کیوں ہو؟ وہ آپ اسے کیا بتاتی؟ 2 دن سے عجیب ہی ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ پہلے تو وہ چٹ پٹ ٹوتھ پیسٹ، تیسرے دن جب وہ جم سے واپس آئی تھی تو اپنے کمرے میں پورے پھولوں کی دکان دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا ایک بھی پھول کسی نے آج تک نہیں چھوڑا ہوگا، اور اتنے پھولوں کے ڈھیر کو دیکھا اس کے کمرے کی اشیاء تو کہیں دب گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اونچی آواز میں جاسمین کو آواز دی۔ سمرن سفار کو لے کر شاپنگ میں گئی تھی، دین بائی نے تو کہیں آرڈر نہیں کیے، شاید کمرے میں غلطی سے ہو گیا ہو۔ جاسمین اس کے بلانے پر جلدی سے آئی۔ واو، یہ کیا ہوا؟ مجھے یہ بتاؤ یہ کس نے کیا؟ کہیں دین بائی نے آپ ہی کو سرپرائز نہیں کرنا تھا؟ پتہ نہیں، میں تو ابھی آئی ہوں۔ ویسے اگر دین بائی کا آرڈر ہوتا تو لاؤنج برتا نہ کہ آپ کا کمرہ، کہیں آپ کو تو عشق نہیں ہے؟ ہائے وٹ اے فیری ٹیل، صبا نے گوڑا۔ پاگل ہو لگاؤ ایک میں، اگر وہ دوسرے رضا خانم آگے تو میری گردن مروڑ دے گی۔ 1 سیکنڈ، بائی کو فون کرتی ہوں۔ ویسے آپ ہی اگر دین بائی نے نہ بھیجا ہوا تو؟ وہ کال ملا رہی تھی، تب جاسمین بولی۔ اوئے صبر، ہیلو دین بھائی، السلام علیکم، میں ٹھیک صاحب خیریت؟ اچھا ایک بات تو بتائیے اعلیٰ دین بھائی، پھول اگر بھیجنے تھے تو آپ ہی کے کمرے کا راستہ تو صحیح سے بتا دیتے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو سرپرائز آپ ہی نے دیکھنا تھا مجھے دیکھنے کو مل گیا۔ دین کی حیرت سے بڑی آواز نکلی۔ ہاں نا، ایک آپ فکر نہ کریں، میں آپ ہی کے کمرے میں پہنچا دوں گی، بہت ہی خوبصورت ہے۔ لولی دین بھائی، آپ کو گولز ہیں۔ میں اپنا کام کر کے آپ سے بات ختم کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ ہیلو صبا نور نور، اس نے جلدی سے ٹیکسٹ کیا۔ پھول تم نے بھیجے ہیں؟ 5 منٹ بعد رپلائی آیا ہے، بڑ جہاں تک پہنچ گئی۔ دین مسکرایا۔ بس ہمیں یہ چیز کی خبر ہوتی ہے، ذرا احتیاط کیجیے گا، ہم آپ سے بڑے ہیں۔ جو حکم سر آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ دین ہنس پڑا۔ شکریہ۔ آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ دین نے فون رکھ دیا اور پھر وہ جو سویا ہوا تھا اب دوبارہ سے تکیے میں منہ رکھ دیا۔ چلو اسے اٹھاؤ، وہ کہتے ہوئے اٹھانے لگی تو ایک چٹ کو دیکھ کر رک گئی۔ اس پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھایا مگر ابھی پڑھا نہیں۔ صاحب کچھ شفٹ کر کے جب صبا تیار ہوتے خیال آیا تو اس نے پڑھا۔ تم نے کبھی درکنوں کو رقص سنا ہے؟ میں نے سنا ہے، جب تمہاری مسکان چہرے پہ ابھرتی ہے، جب تمہاری شرارتی آنکھیں گھومتی ہیں، جب تم منہ پھلاتی، جب تم سب کو نچاتی، جب تم چکی کہتی، جب تم کھانے کا پوچھتی، جب تم پونی بنانے کا کہتی، جب تم مجھے دودھ کا گلاس دیتی، جب تم جایان کی تعریف کرتی، جب تم ہارر فلم میں بنا ڈرے دیکھتی، جب تم ڈر کو اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتی، جب تم میرے کپڑوں میں ملبوس ہوتی، میری دھڑکنیں بنا موسیقی کے رقص کرتی، اور وہ جب خاموشی سے بے قابو ہو کر آس پاس سنائی دیتی۔ ایسا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم مجھے اسامہ کہتی۔ تمہارا اسامہ سڑا ہوا کریلا، تیز مرچ اور ڈینڈرف جیسا خشک انسان مگر اچھا ہسبینڈ۔ وہ یہ لفظوں کو پڑھ کر ساکت ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ خوبصورت رائٹنگ اسامہ کی تھی۔ وہ ہوش میں تب آئی جب ایک آواز کلاس میں گونجی۔ اسامہ نے پوچھا تھا، اس نے دھڑکنوں کا رقص سنا ہے؟ اس نے سنا تھا ابھی اور اسی وقت، اور یہ باریک گمبھیر آواز نے اسے یہ سنایا تھا۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم یور نیو ٹیچر اسامہ علی خان۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا، بلیک سوٹ میں ملبوس نظر کا چشمہ لگائے، گہری براؤن داڑھی میں وہ اس کا چیکی اسامہ تھا جو اپنی ٹائی ٹھیک کرتا، پیور کانفیڈنس میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ ٹیچر ہے کہ کوئی سپر ماڈل؟ یہ آواز یقیناً رابقہ کی تھی جس پہ صبا چونک پڑی۔ اس نے اسامہ سے نظریں ہٹا کر رابقہ کو دیکھا، مگر نہ صرف رابقہ، کلاس کی تقریباً ساری لڑکیاں اسامہ کو دیکھ کر ہیپناٹائز ہو گئی۔ اس نے پھر اپنی آنکھیں مزہ کر دیکھنے چاہی، پھر رکی نہیں۔ آئی لائنر لگا ہوا ہے، سبھی بڑی۔ اس نے حارث کی آواز پہ گردن موڑی۔ وہ اس کے سیٹ کے آگے بیٹھا، گردن موڑتے ہوئے بولا، یہ سب لڑکیاں پاگل ہو گئی ہیں۔ اس انکل کو دیکھا، نہ جانے لڑکیاں بڑے مردوں کو کیوں پسند کرتی ہیں؟ ہماری کیا کیلے چھلکے جیسی شکل ہے جو ان کا منہ بن جاتا ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ اس نے زور سے دپ اس کے کندھے پہ لگائی۔ پہلے اپنی سوکھی سی باڑی میں ہوا ڈلواؤ، پھر دیکھنا کیسے لٹو ہوں گے میرے بھائی پہ۔ اسامہ جو کچھ پیپر نکال کر بات کا آغاز کرنے لگا، صبا اور ایک لڑکی کو ہنستے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ اندر آئے تو صبا نے اسے دیکھا، پھر اس کے بعد نظریں پھیر کے اس لڑکی سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اس کے کندھے پہ دپ لگا، اتنی بے تکلفی کیا کرتا؟ بیچارہ غصہ جو اتنے سالوں سے کہیں چھپ گیا تھا، ایسے آیا کہ اس کے پورے جسم کو ہلا کر رکھ چکا تھا۔ ساتھ میں پٹھان بھی تھا، غیرت تو کوٹ کوٹ کر بڑی تھی، مٹھیاں بین تھا۔ وہ اپنی نظر پیپر پر ڈال کر کلاس کی طرف متوجہ ہوا، چہرے پہ جو نرمی کا عنصر غالب ہو گیا وہ سختی۔ غالب، آگے آپ سب کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن دے۔
اور آپ نے یہ آرٹ کلاس کیوں جوائن کی، اس کی وجہ بھی بتائیے۔ آرٹ کے الگ تک نہیں آتی، اس کو آرٹ کلاس کا ٹیچر بن گیا۔ اب وہ اسے کیا پتا تھا؟ اسی کی خاطر اس نے 2 ہفتے تک آرٹ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں گوگل سے سرچ کی، کلاسز لی، بیچارہ فیل بھی ہوا لیکن کچھ تو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد یوٹیوب میں لیسن لیے، دنیا کے کچھ فیمس آرٹ گیلری جا کر دیکھی، آرٹ کی بکس رٹ کر آیا۔ الف کے علاوہ اس کو تقریباً سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اردو میں بڑبڑائی تھی تو ربیکہ نے کہا، سائلنس پلیز، مجھے کوئی باتیں کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ وہ اونچی آواز میں بولا، ابھی تک چکی ہے اور یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ویسے کیا یہ خواب ہے یا واقعی حقیقت؟ اسامہ ہے۔ اسامہ دوحہ کبھی آ نہیں سکتا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں میں یہاں ہوں، اگر وہ آتا تو مجھے دیکھتا ضرور۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ مجھے بھول گیا، شاید میں نے اپنے بال بلیک سے لائٹ براؤن کر دیے، پر میرے بال تو اب اتنے ہی ہیں۔ شاید میں چہرہ چینج ہو گیا ہے، پر نقش تو ویسے ابھی شاید میک اپ کیا ہو۔ کم آن صبح، ایک آئی لائنر اور گلوز ہی لگی ہے، لیکن میرے ناخن پینٹ ہوئے ہیں اور ساتھ میں رنگز اور بریسلٹ۔ مس ان بلیک ڈسٹ، اگر آپ اپنی سوچ کی دنیا سے نکل گئی ہیں تو کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی؟ صبح ایک سپاٹ اور اونچی آواز جو یقیناً چکی کی تھی، ویسے اس کی آواز کتنی پاگل کر دینے والی ہوگی۔ وہ چونک کر اٹھی اور ٹیبل پہ جوس کا ڈبہ تھا، وہ اس کے تیزی سے اٹھنے پر گرا اور ڈیم جوس کا ڈبہ اٹھاؤ حارث کو کہتے ہوئے وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھنے لگی جو اب کوٹ اتار چکا تھا، اپنے وائٹ شرٹ کی سلیپس موڑ کر اپنی کالی ٹائی کو ڈھیلی کر چکا تھا اور اب ایک کلپ بورڈ پکڑے نام لکھ رہا تھا، بریتھ ٹیکنگ ہینڈسم۔ کیا توجہ ہوا؟ اسامہ نے سر نہیں اٹھایا، اسے معلوم تھا اس کی مبہوت کو توڑے گا اور جب اس کے تاثرات دیکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا۔ اب میرا ٹائم ویسٹ کر لیا، میرے سال برباد کر کے اس کو اپنے ٹائم ویسٹ کرنے کی بڑی ہے۔ دانت کچا کر بولی، میرا نام نور صبا ہے۔ فل نیم پلیز؟ نور صبا فرحاد شاہ۔ وہ ساری دنیا کے سامنے نور صبا اسامہ بن جائے گی، مگر اس چکی کے سامنے ہمیشہ نور صبا فرحاد رہے گی۔ اسامہ نے اپنی زبان کو زور سے دانتوں سے دبایا۔ نور صبا فرحاد، آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ آپ بھی بتائیں سر۔ آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ یہ چیز اس نے اردو میں کہی تھی۔ ایکسکیوز می، میں جوڑی کھینچی گئی۔ بزنس اسٹوڈنٹ، آرٹ کا ٹیچر؟ اس نے اسامہ کے سٹیل بلو آنکھوں میں دیکھا جہاں سید مہر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آرٹ کلاس جوائن کرنے کی وجہ؟ اس نے پھر اس کی بات اگنور کر کے اپنا سوال دہرایا، شوق؟ تو کیوں شوق ہے آپ کو مس؟ شوق کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے سر؟ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ میں سے سوشل میڈیا کون یوز کرتا ہے؟ یقیناً سارے کرتے ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فن، انٹرٹینمنٹ، دنیا کو جاننا، اٹیچ رہنا، اور ایسے بہت سے جواب سارے اسٹوڈنٹ دینے لگے۔ نرس سے ریلیٹڈ سوال پوچھا تو سب بولنے شروع ہو گئے، مگر آرٹ کے بارے میں پوچھا تو بس شوق۔ ساروں کے پاس یہی جواب، ایک دو کو چھوڑ کر ہے۔ مس بلیک ڈریس، اس ڈیش کو میرا نام تک بھول گیا یا بن رہا ہے؟ صبح کا دل کیا یہ اپنی جوتی اتار کر مارے، پھر زیادہ ہے جو بھی ہے اس کا شوہر تو ہے، اپنی سوچ پہ چڑچڑیا۔ جی سر، بلیک سوٹ وہ بھی کہاں پیچھا چھوڑنے والی تھی؟ نور صبا جو تھی، جو نہ کبھی بدلی تھی اور نہ اس نے بدلنا تھا، یہاں کا آرٹ کو ڈیفائن کرے میں۔ اس نے اپنے آپ کو اشارہ کیا، نہیں آپ کے فرشتے۔ سارے ہنسنے شروع ہو گئے اور پھر صبا میڈم کو غصہ اس پر آج تک کوئی نہیں ہنسا تھا اور اب سب کی اتنی مجال اسی کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ تیزی سے ربیکہ کو پاس کرتی سیڑھی سے نیچے اتری اور ایک ادا سے چلتی اپنے فش ٹیل بریڈ کو سیدھی کرتی وہ اسامہ کے سامنے آئی۔ حارث بڑبڑایا، یہ کہیں وہ اسموکر گائے نہ بنا دے، وہ تو اسی چیز سے بس مشہور ہے، وہ تو اسے کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ ہاں صبا کی تھی ایک چیز ہی اچھی ہے، اسموکر گائے، اسے اسموکرز پسند ہے مجھے لگا، مگر میری غلط فہمی دور ہوگی جب شہزادے کا بانجا قاسم جو صبح کے پیچھے پڑا تھا، صبا کو امبراس کرنے کی خاطر پی رہا تھا اور ساتھ میں باقی بھی، تو اس نے اتنی نفرت سے انہیں دیکھا منہ موڑا تھا۔ میں بھی اس سے پوچھ بیٹھی، تمہیں اسموکرز نہیں پسند تھے؟ یہ کیا سین ہے؟ یہ انہیں اسموکر کہتی ہو؟ بونگے لگتے ہیں، چرسی نہ ہو تو۔ اسموکر تو صرف وہ تھا جو ایک دھوئیں سے مقابل کو ہلا کر رکھ دیتا تھا، جس کی ایک ایک ادا دل کو پاتی تھی۔ آنکھوں میں شرافت، چہرے پہ حد درجہ کی معصومیت، جو صرف میرا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اور یہ ہے کون جس کا تم ہمیشہ حوالہ دیتی ہو؟ کوئی نہیں، میرا امیجنری گائے ہے۔ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال جاتی اور اب اس کا اسموکر گائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آرٹ کیا ہے؟ فیلنگ
صبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جو دیکھا اب اس کی بڑی کالی آنکھوں کو رہی تھی، اسٹیل بلیو آنکھوں میں حیرت دار آئی۔ جو آپ کا دل آپ کی روح محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو آرٹ کی صورت میں اظہار کر دیتے ہو، چاہے وہ محبت ہو، درد ہو، تنہائی ہو یا پھر نفرت۔ اس نے لفظ نفرت بہت آہستگی سے کہا تھا، مگر اسامہ نے سنا تھا اور وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بالکل کھلا ہوا تھا، مگر وہ صبا کو جانتا تھا۔ کوئی جانے نہ جانے اسامہ کو صبا کو جاننا تھا۔ درد کو مسکراہٹ میں چھپانے والی وہ اس کی نور صبا ہی تھی۔ خود کو کنٹرول کرتے اس نے لہجے میں سنجیدگی لا کر بولا، غلط بالکل غلط جواب میں تو حیران ہوں۔ آپ آرٹ کلاس میں کیا کر رہے ہیں جس کو آرٹ تک کو ڈیفائن کرنا نہیں آتا؟ کیا نام ہے آپ کو؟ آپ مس، کیا اس کا نام تک نہیں یاد؟ وہ بھول گیا اسے، ابھی تو اس نے بلایا تھا تو اس نے بتایا بھی تھا، مگر شاید وہ اس کے نام تک کو سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر وہ لیٹر کیا تھا؟ وہ اظہار کیا تھا؟ وہ اسامہ نے ہی بھیجا تھا یا کچھ اور ہی تھا؟ وہ شاید اس کے جذبات سے کھیلنا چاہتا تھا۔ آیا وہ اسے ابھی یاد کرتی ہے کہ نہیں؟ مگر اسے اسامہ بھولا ہی کب تھا؟ اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہا، میرے خیال ہے اب غلط کلاس میں آ گیا سر، کیونکہ میں نے آرٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا۔ آپ کو اس لیے غلط لگا کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آرٹ کا الف کیا ہے۔ ساری کلاس اس کے بولڈنس سے واقف تھے، مگر ٹیچر کے ساتھ اس صحبات کرنا انہیں ہضم نہیں ہوا۔ یہ باز نہیں آئے گی۔ بولنے والا بھی اس کا دوست ہار تھا۔ سر بھی تو دیکھو کس صحبات کر رہے ہیں، اور یار مجھے یہ فارمل انداز نہیں لگ رہا۔ اسامہ کے چہرے پر غصہ غالب آ گیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، جی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، شاید آپ بھول گئے ہیں ہان۔ وہ اسامہ کی آنکھوں میں شاک آ گیا، اور ساتھ میں سارو کے چہرے پہ بھی۔ وہ سر کی بجائے ہان بول رہی تھی۔ اینی ہو، آپ اپنی سیٹ پر تشریف لے جائیے۔ وہ کہہ کر ڈیسک کی طرف متوجہ ہوا، دوسرے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھ کر جتنا کچھ دماغ میں رٹا ہوا تھا فارورڈ انگلش میں اپنے خوبصورت ایکسنٹ سے پوری کلاس کو مسمرائز کر چکا تھا، جبکہ صبا نے پورے وقت اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایسی ہو غزل، وہ آفس میں بیٹھا اسکائپ پہ غزل سے بات کر رہا تھا جو موبائل تھامے اسامہ کو دیکھا مسکرائی تھی۔ للہ آپ تو غائب ہو گئے، آپ نے کہا تھا آپ اس ویک تک آئیں گے ہم سے ملنے، ہم سب آپ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ اسامہ مسکرایا، میں بھی کر رہا ہوں، مگر یار کیا کروں، باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب تیاریوں میں لگے ہیں، کل میتھس کا پیپر ہے ان کا۔ اور میڈیکل کالج کیسا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں نے سنا تم گھبرا گئی تھی۔ لالا اتنا بڑا کالج تھا، میں تو کنفیوز ہو گئی۔ کیوں ہوئی کنفیوز؟ میری بہن دوسروں کو کانفیڈنس کا لیکچر دیتے خود ہی گھبرا گئی۔ دس از رانگ۔ نہیں، بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ پتہ ہے لالا، میری دوستی بھی ہوگی کافی لڑکیوں سے، وہ تو کافی ڈش ہے۔ میں شروع میں ڈر رہی تھی کہ میرا مذاق نہ اڑانے لگ جائے، مگر وہ تو بہت اچھی ہے۔ اس کی باتیں سن رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ غزل بچے، میں ذرا کام میں مصروف ہوں، رات میں بات کرتا ہوں، تب تک اپنے سارے کام نپٹا لینا۔ دروازہ کھول کر پائلٹ یونیفارم امیر آنکھوں والا شخص، اس کی آنکھوں میں شرارت بڑی ہوتی۔ ارے پائلٹ صاحب جلدی آگے، خیریت؟ اسامہ حیرت زدہ مسکراہٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جا کر صلاح الدین سے بغل گیر ہوا۔ کیا کرے ٹائکون صاحب، بزنس صاحب کا 2 دن میں دل بڑھا ہے، اس لیے آنا پڑا۔ وہ اسامہ کی پیٹھ پہ تھپکی دیتے ہوئے بولا، گھر نہیں گیا آپ؟ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا جہاں اسامہ بیٹھا ہوا تھا۔ صلاح الدین بے تکلف ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ اسامہ دوسری طرف، نہیں یار، گھر اگر چلا جاتا تو اپنی بیوی کو دیکھا ہوش ہی بلا بیٹھتا۔ اسامہ مسکرائے، پھر انٹرکام سے 2 کافی منگوائی تو ملاقات ہوگی؟ ہاں ہوگی، کیسی؟ آپ کے خیال میں کیسی ہونی چاہیے؟ دونوں طرف سے صد مہری ہوگی۔ وہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا، جب پتہ ہے تو پھر پوچھا کیوں؟ کیا کروں، اپنے تجسس ساتھ شاید میری سوچ غلط ہو جاتی، لیکن نہیں، چکی اور ویمپ ایک دوسرے سے ہنس کا بات کریں۔ پھول کی پکس سینڈ کی، سمر نے بہت خوش ہوئی تھی مجھ سے۔ ہیں آپ کی بیوی میرے پھول بھیجنے پر اتنا خوش؟ صلاح الدین ہنس پڑا۔ تمہاری ویمپ نے سمجھا میں نے سمرن کو بھیجا ہے۔ میں جب بھی کہیں جاتا ایسے ہی کرتا، اور آرڈر غلطی سے اس کے کمرے میں پہنچ گیا ہے۔ مجھے کال کر کے خود سے ہی سوال جواب کر کے مجھے بات کا موقع دیے بغیر بند۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے بابی کے کمرے میں سارے پھول دے دیے؟ کہیں وہ لیٹر بابی نے؟ تبھی وہ صبا کے ریاکشن کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے لیٹر نہیں پڑھا، اگر سمرن پڑھتی تو آج تیسری جنگ چھڑ چکی ہوتی۔ صلاح الدین نے اس کے ڈر کو بگایا، پھر وہ لیٹر کہاں گیا؟ وہ خود سے بڑبڑائے، ویسے تم کب سے رومانٹک ہو گئے؟ وہ اب کافی آنے پر اسے اٹھا کر بولا، جبکہ اسامہ کا منہ بن گیا، پھول بھیجنے سے تھوڑی رومانٹک ہو جاتا ہے؟ اس نے صبا کو جواب دیا جو اس کے دوست کو کسی لڑکی کے دینے پر اس نے ڈبٹ کر کہا، فیک فیلنگ، پھول دینے سے بھی کوئی رومانٹک ہوتا ہے؟ رابعہ تم تو پاگل ایسے ہو رہی ہو جیسے کہ اس نے تمہیں پرپوز کر دیا۔ او صبا تم تو رہنے دو، تمہیں کیا معلوم، جب تمہیں کوئی پھول بھیجے گا تب تم سے پوچھوں گی۔
مجھے کوئی بیچ کے تو دکھائے، اس کو اس کی ساری نانیاں یاد دلواؤں گی۔ وہ کینٹین میں تھی اور یہ ساری گفتگو ساما نے اپنے آفس میں سنی تھی۔ کیمرہ صبا کے چہرے پر مرکوز تھا اور آوازیں ٹیبل کے نیچے لگے مائکرو فون سے آ رہی تھی۔ اس نے ساری ٹیبل میں لگایا تھا کہ شاید کسی میں وہ بیٹھے، اور جب اس نے سنا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے ایک بات ہے مسٹر چکی، ایک پھول سے بھی محبت کا اظہار ہو سکتا تھا، اور تمہارے سے تو ایک پھول کی امید تھی، یہ سارے پھولوں کا کیا چکر تھا؟ اس کا فیوریٹ پھول نہیں پتا تھا، غلط پھول بھیجنے پر اس نے ناراض ہو جانا تھا کہ وہ میرے جرم میں مزید اضافہ نہ کر دے، اس لیے پاگلوں کی طرح سوچ کے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سارے پھول بھیج دیتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی پسند کا نکلے۔ دین اس کی سادگی میں مربوط جوابہ کہہ کر لگائے بغیر نہ رہ سکا، اف سادہ رومیو، میں رومیو نہیں ہوں بھائی۔ اسامہ کو اس کا حوالہ پسند نہیں آیا ہے، اچھا ہے میرے جیسا نہ بننا، تھلے لگے رہو گے۔ اس کی شرارت سے بھرپور لہجے میں اسامہ کی بے حسی چھوٹ کے موڑے سے بات ہوئی، عمرہ ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ، ابھی مدینے کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں وہ صاحب۔ چلو اچھا ہو گیا، میں بھی سوچ رہا ہوں تم دونوں ٹام اینڈ جیری کو اپنے صفوں حوالے کر کے سمر کو حج کے لیے لے جاؤں، پر پھر یاد آتا ہے ٹام اینڈ جیری کو حوالے کرنے سے بہتر سفائر کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بھائی وہ میری بھی کچھ لگتی ہے، ایک دفعہ بس اس کو دیکھا تھا اور اسے اٹھانے کی حسرت رہ گئی ہے۔ کیسا چاچو ہوں میں، زیادہ بنو مت، گھر میں گھستے ہونا چوروں کی طرح، اس میں 10 دفعہ میری بیٹی کو پیار کر کے پاگل ہوئے ہو، پیاری بھی تو بہت ہے۔ اب تم نے سفائر کو ذکر کر دیا اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں تو چلا بیٹھے تو۔ ارے نہیں یار، اور تم اب کوشش میں لگو تاکہ میرے گھر میں دخل ہو سکو، اور آواز کی کنوکیشن کے لیے چلنا ہے نا میرے ساتھ؟ ہاں آ بھی جائیں گے۔ سعودی مسکرایا، تمہارے سے پہلے وہ میرا بھائی، تو میں تو جا رہا ہوں۔ ساما نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بھی سیٹ بک کروا دیتا ہوں۔